یہ ایسا وظیفہ ہے جسے صحابی نے ادا جب کیا تو اس کے استقبال کے لیے آسمان کے ساتوں دروازے کھول دیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج آپ کے ساتھ ایسا وظیفہ اور ایسے کلمات شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یقین جانیں اس وظیفے کو آپ جب بھی اپنے صبح شام کے اذکار میں آپ شامل کریں گے یا اپنی نماز کے بعد جو دعا آپ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اسے شامل کریں گے تو آپ کی چاہے کوئی بھی حاجت کیوں نہ ہو، چاہے وہ رزق کی تنگی کا مسئلہ ہو، چاہے آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو رہی ہو، چاہے آپ کے کاروبار کی بندش ہو، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، گھر میں کسی قسم کے حالات ایسے ہیں، ایسی پرابلمز ہو گئی ہے کہ آپ کی زندگی بے حد تکلیف میں آ گئی ہے، غرض کے چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کوئی بھی مسئلہ ہو، ان الفاظ کے ساتھ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا سنے گا۔ مجھ خاکسار کی، مجھ ناچیز کی، میں اس بات کی گارنٹی لیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی جو حدیث ہے صحیح مسلم کی وہ میں شیئر کرتی ہوں تاکہ یہ جو تمہید ہے اس لیے میں باندھ رہی ہوں، بندے کے اندر ایک صفت ہوتی کہ جب اس کو کسی چیز کی امپورٹنس سمجھائی جاتی ہے تو اس کو پھر بڑے انہماک سے کرتا ہے۔ تو حدیث شریف آپ سنیے، صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہ ہو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فرما رہے تھے، تو نماز کے دوران ایک صحابی نے یہ الفاظ ادا کیے۔ اب الفاظ کو اپنی تجوید کے ساتھ نہایت توجہ سے سنیے۔ الفاظ یہ ہے: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اچھا، ان الفاظ کا پہلے آپ کو تھوڑا سا ترجمہ بھی سمجھا دیتی ہوں۔ اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہے ہمیشہ کے لیے، اور تسبیحات اللہ کے لیے ہے صبح و شام۔ اللہ اکبر، کیا ترجمہ ہے، کیا الفاظ کو باندھا ہے، کس طرح سے، جس طرح سے میرے اللہ تعالیٰ کی صفت، پاکی، حمد و ثنا اور تسبیح بیان کی گئی ہے۔ اچھا، جب سلام پھیرا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ نماز کے دوران یہ الفاظ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا یہ کس نے ادا کیے؟ تو ایک صحابی نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ میں نے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تو حیران رہ گیا، تمہارے یہ الفاظ جب تم نے ادا کیے تو آسمان کے ساتوں دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ سنے، میں نے اس وظیفے کو، میں نے ان الفاظ کو ایسا اپنی زندگی میں شامل کیا، ایسا اپنے اذکار کے ساتھ اس کو باندھ لیا کہ میں نے مرتے دم تک پھر اس کو کبھی نہیں چھوڑا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے اندر کیا الفاظ ہے۔ میرے بہن بھائیوں، ان وظائف کے اوپر آئیے، جیسے آپ کو میں نے استغفار بتایا، قرآنی وظیفہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے نا اس کے اوپر تاکید کی گئی ہے۔ صحیح مسلم میں اس کو جو ہے نا بار بار کہا گیا: من لازم الاستغفار مل اکثر الاستغفار، استغفار کو اپنی زندگی میں لازم پکڑ لو، استغفار کی کثرت کیا کرو۔ اور یہ جو آپ کے ساتھ کیا، یہ بھی صحیح مسلم میں یہ دعا بتائی گئی ہے۔ تو دیکھیں ان چیزوں کے اوپر آئیے جو کہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے بتائی ہو یا احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ سے اس کی جو ہے نا ہمارے پاس کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہو۔ آپ پتہ نہیں کون کون سے لمبے چوڑے اس قسم کے وظائف میں چلے جاتے ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیجئے، تمام تر چیزیں، تمام تر صورتیں قرآن سے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ذرا پابندی سے پکڑ لیجئے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلائی ہو، کیونکہ ان کی تو پھر قبولیت میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ مطلب گارنٹی، 100% گارنٹی کہ جو بھی دعا مانگیں گے مجھ سمیت آپ کے، میرے، ہم سب کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، دنیا کو بھی لے کر اور آخرت کو بھی لے کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، ہم سب کے رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان کو فرما بردار بنائے، ان کو سیدھے رستے پر ہم سمیت ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عافیت اور آسانی عطا فرمائے۔ یہ جو الفاظ ہے آپ اپنی نماز میں ثنا کے بعد، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کے بعد بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، یا آپ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، ہم دعا سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تو آپ اس کو بھی شامل کر لیجئے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ کتنی مرتبہ اس کو پڑھنا ہے؟ تو بھائی آپ کے لیے جتنا سہل اور آسان ہو، آپ روزانہ کے حساب سے اسے پابندی سے کر سکتے
सकते हैं, आप 7 मरतबा पढ़ लिया करें, आप 21 मरतबा पढ़ लिया करें, आप तस्बीह के 100 दानों पर एक तस्बीह पढ़ लिया करें, आप 313 मरतबा पढ़ लिया करें। अल्लाह ताला की हम्द व सना है, जितनी कसीर की जाए उतनी अच्छी है, उतनी ज़बरदस्त है, उतनी इसकी हलावत है, उतना इसका नूर अपनी ज़िंदगी में आप महसूस करेंगे, ना सिर्फ ज़िंदगी में बल्कि आखिरत में भी इसका नूर आपके लिए और रोशनी का जो है ना ज़रिया बन सकेगा। तो इसके आइए और ये जो सही मुस्लिम से और सही बुखारी से और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसके ऊपर तस्दीक कर दी गई हो, तो उन चीज़ों में तरद्दुद में और शक में मत पड़ा करे। वो चीज़ें बस आंखें बंद करके किया करे कि उस सहाबी के लिए जब सातों दरवाजे खोल दिए गए तो मेरे और आप गुनाहगार के लिए भी इंशाल्लाह मेरा अल्लाह ज़रूर ज़रूर खोलेगा। गो कि हम उस लेवल के मुसलमान नहीं हैं, लेकिन उसी अल्लाह के नाम लेवा है, उसी अल्लाह को मानने वाले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपना फ़ज़ल और करम ज़रूर फरमाएगा। सदक़े जारिया की नीयत से अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि जो भी आपकी वजह से इस संस्कार को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा उसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा। और इसके साथ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे वो बहन भाई जिनको नेचुरल तौर पर प्रेगनेंसी कंसीव करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, चाहे उनका एक साइज़ अच्छा नहीं, एक क्वालिटी अच्छी नहीं है, पीरियड्स इर्रेगुलर है, पीरियड्स बिल्कुल आते ही नहीं है और उनकी ट्यूब्स ब्लॉक है, मेरी वो बहनें हैं जिनको कमर में शदीद दर्द रहता है, उनकी कमज़ोरी है और उनके हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं, लिकोरिया का शदीद किस्म का प्रॉब्लम है, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर अपनी पेड अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं और अपनी मेडिसिन घर बैठे ऑर्डर भी कर सकते हैं। अच्छा, तो वीडियो को दे दीजिए एक अच्छा सा लाइक, चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह किसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।